بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہوں. لیکن ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ سچا کون ہے اور سچ کیسا ہوتا ہے، سچ دکھنے میں کیسا ہے، سننے میں کیسا ہے، بولنے میں کیسا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سچ کے متعلق آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی رہ پاتے ہیں سچ کے ساتھ، کبھی نہیں رہ پاتے ہیں، کیونکہ رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اسی حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. کیوں نہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کریں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آغا، یہ ٹائم جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے ہم لوگوں کے درمیان، اور الحمدللہ، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اے ایمان والوں کر کے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے. الحمدللہ. تو آج کا پیغام، یا میں کہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں بہت اچھا پیغام ہے، اس کی آپ تلاوت کریں اور انشاءاللہ پھر سوال کروں گا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں صاحبان ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن یہ ڈیفائنڈ کرنا، مطلب پتہ لگانا کہ سچ کیا ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یا یہ سب چیزوں پہ مطلب ریسرچ کرنا بہت مشکل نہیں ہے. کہ مطلب اب یہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو بظاہر تو آپ ہمیں سچے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مراد ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں، فلاں صاحب سچ بول رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں؟ کیا مطلب ہے اس کا حقیقت؟ دیکھیں، اس آیہ کریمہ میں تو صاف صریح طور پر اگر آپ غور فرمائیے کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس آیہ کریمہ میں معصومین کے ساتھ ہونے کو کہا جا رہا ہے. اچھا، یہ عام، یہاں اچھا مراد یہ ہے، یہاں پر صادقین سے مراد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اگر مراجعہ کریں اور تھوڑا غور سے اس آیہ کریمہ کو پڑھیں تو وہاں قرآن نے بہت واضح لفظوں میں سچوں کی ڈیفینیشن بھی بیان کی ہے. وہ معصومین کے علاوہ اور لوگوں پر تطبیق اور لوگوں پر یقین بھی نہیں ہو پاتا. میں فقط اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پڑھ دوں تاکہ سچوں کی چیزیں اور خصوصیات کو یہ دیکھ لیں. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقہ اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والوں میں ہو. تو یہی لوگ اپنے دعوے ایمان اور احسان میں سچے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 جہاں پر صاف لفظوں میں بتایا گیا کہ یہ لوگ سچے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اکرم اور معلمین قرآن جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کی جانب جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہاں پر سچوں سے مراد کون ہے. کیونکہ یہاں پر قرآن ایک حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے. یہاں پر اگر غور فرمائیے قرآن مجید نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے. کئی مقامات پر ہے کہ اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے، تم سچ بولو، لیکن اس مقام پر یہ نہیں کہا تم سچوں میں سے ہو جاؤ. من الصادقین کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ تم سچوں میں سے ہو جاؤ. ہے قرآن کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سچ بولیں، لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا معنی یہ کہ یہ وہ صادقین ہیں جو الگ ہیں،
میں ایک روایت دیکھ رہا تھا سلیم ابن قیس ہلالی سے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کچھ لوگوں سے محو خطاب تھے، یعنی باتیں کر رہے تھے، اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں خدا کی قسم ہے سچ بتاؤ جب یہ آیت آئی یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ایسی صورت میں پیغمبر سے جناب سلمان نے نہیں پوچھا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، عام ہے سب لوگ ہیں یا کچھ خاص لوگ ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس حکم کی پیروی کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سچوں کے ساتھ ہو جائیں، لیکن سچوں سے مراد یہاں پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کے اوصیاء ہیں، لہٰذا سچوں سے مراد یہاں پر یہ، ہاں کیونکہ گارنٹی لینا کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسے عام انسان جو بعضوں نے کہا بھی ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ کونوا مع الصادقین کا حکم خود بتاتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ معصوم ہیں، وگرنہ خدا کسی کو یوں نہیں کہے گا کہ تم مطلقاً سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حتیٰ ایک روایت میں اور دیکھ رہا تھا جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو خود پیغمبر نے پہلے اصحاب سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے صادقین سے مراد کون ہے؟ تو صحاب نے ادب پیغمبر کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو بتائیں گے وہ ہوں گے۔ ابو دجانہ ایک صحابی پیغمبر نے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو سچے ہیں، یہ جو جملہ ہے روایت کا احسنتم کلنا من الصادقین، ہم سب صادقین میں سے، قد آمنا بکا، ہم آپ پر ایمان لائے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کیا، تو ہم بھی تو سچوں میں سے۔ پیغمبر نے فرمایا قال اللہ یا ابا دجانہ ھذہ نزلت فی ابن امی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت میرے بھائی چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، ان کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کا صاف و صریح لہجہ ہے، یعنی علی ابن ابی طالب اور ان کے اوصیاء اور ان کے بعد ائمہ، تو یہ اور کسی نے نہیں کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آیت کا جو نزول ہوا ہے اور نازل ہوئی ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عام انسان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہوگا نہ اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ متقی ہم لوگوں میں سے یا مطلب بننا ہی شاید مشکل ہے۔ سو یہاں پہ ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں بھی کیا اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ آج کل لوگ بولتے ہیں نا انہیں مانو انہیں مانو انہیں مانو انہیں مانو، سب اپنی اپنی چوائس سے پریزنٹ کرتے ہیں، تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھیے سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے، یعنی سچے جس جانب آپ کو لے جائیں، یہ حضرات جس جانب آپ کو دین بتائیں، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ، چونکہ آج ہمارے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، امام علی علیہ السلام نہیں ہے، حتیٰ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کا زمانہ ہے، لہذا اگر کہا جائے کہ آج کے زمانے میں کونوا مع الصادقین کا معنی کیا ہے، کہاں ہیں وہ ولی خدا جن کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ساتھ رہنا فزیکلی طور پر یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے فرمان پہ عمل کرنا۔ بہت سے لوگ پیغمبر کے ہمراہ تھے لیکن اس آیت کے مطابق پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، بہت سے لوگ پیغمبر کو جنہوں نے زیارت بھی نہیں کیا، جیسے اویس کرنی جیسے ذات جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کو نہیں دیکھا لیکن وہ پیغمبر کے ساتھ تھے۔ کیوں پیغمبر کے ساتھ تھے؟ کیونکہ پیغمبر کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ رہنا یا معصومین علیہ السلام کے ہمراہ رہنا، تو ہمراہ رہنے کا بہترین طریقہ اور آخری طریقہ اور ایک ہی طریقہ ہے وہ ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ان کے ماننے والے میں شمار کیے جاتے ہیں، مطلب ایک یہ یقین کی منزل ہی الگ ہے آگا، اور جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے پیغام کو سنتے تھے اور جانتے تھے اور دیکھتے تھے تو ان کے کی تو عظمتی ظاہر سی بات ہے بلند ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جب ان کی چیزوں سے انکار کرنے لگے، ان کے حکم کو نہ ماننے لگے، تو اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، خالی اس وقت ان کے دکھانے کے لیے ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد نہیں تھے۔ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج 2023 میں جینے والا انسان
ہو سکتا ہے پیغمبر کے ساتھ ہو اور کل پیغمبر کی ظاہری زندگی میں ساتھ رہنے والا انسان پیغمبر کے ساتھ نہ ہو. جس نے وقت گزارا ہے وہ ہو سکتا ہے ساتھ نہ ہو، اور جس نے وقت نہ گزارا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہو. بہت شکریہ آغا آپ کا، اور اس طرح سے ہم لوگ پروگرام کرتے رہیں گے کیونکہ کچھ دن اور بچے ہوئے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیغام ناظرین تک پہنچے. انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی.